بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی، اور اب سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کو نیب راولپنڈی نے گرفتار کر لیا ہے۔ نیب راولپنڈی نے احسن اقبال کو ناروال سپورٹس کمپلیکس میں تحقیقات کے لیے آج طلب کر رکھا تھا۔ احسن اقبال جب نیب کے سامنے پیش ہوئے تو نیب نے ان کی گرفتاری کر لی اور ان کا باقاعدہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا کہ احسن اقبال کو گرفتار کر لیا گیا اور کل انہیں ریمانڈ کے لیے احتساب عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا، جبکہ حکومت نے مریم نواز کا نام بھی ای سی ایل سے نکالنے سے انکار کر دیا۔ عدالت نے مریم نواز کو بیرون ملک جانے کی اجازت کو حکومت کی اجازت سے مشروط کر دیا ہے۔ مریم نواز کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی درخواست سماعت 26 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ حکومتی مشیر بابر اعوان نے دعویٰ کیا کہ موجودہ قوانین کے تحت مریم نواز کو بیرون ملک جانے کی اجازت نہ دینا قانون کی بالادستی ہے۔ بابر اعوان کے مطابق حکمران جماعت کی کور کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ مریم نواز کا نام ای سی ایل سے نہیں نکالا جائے گا۔ حکمران جماعت یہ کہتی ہے کہ نواز شریف کا کیس ایک اسپیشل کیس تھا، لیکن مریم نواز کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ پیر کے روز عدالت نے مریم نواز کی بیرون ملک جانے کی درخواست پر سماعت کے دوران مریم نواز کے وکیل نے عدالت سے درخواست کی تھی کہ جب تک کابینہ کی طرف سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں آتا مریم نواز کو ایک بار بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی جائے۔ فاضل جج نے کہا کہ جب تک کوئی فیصلہ نہیں آتا عدالت ان کا نام نہیں نکال سکتی، جب حکومت کا کوئی فیصلہ آئے گا تو پھر دیکھیں گے۔ اسی دوران بابر اعوان نے لاہور میں بیٹھ کر پریس کانفرنس میں وفاقی حکومت کے فیصلے سے آگاہ کیا۔ دوستوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں جی اب 2 پاکستان ہو گئے، باقیوں کو بھی اجازت دینی چاہیے۔ میراتھن باقاعدہ چلی ٹیلی ویژنز اور کہا گیا کہ اگر کچھ ہو گیا مختلف جگہ سے تو کیا ہوگا، اس لیے وہ ایک اسپیشل کیس تھا۔ انہوں نے جو پلیڈ کیا ہے وہ چونکہ کوئی تبصرہ نہیں کرتا، لیکن پھر لا امینڈ کر لیں، پارلیمنٹ میں آ جائیں، کہیں جی کہ جس کو بھی ابا جی سے ملنے کو دل چاہے اس کو جیل سے نکال دیا جائے، اس کو ملک سے جانے کی اجازت دے دی جائے، پھر دوسری بات ہوگی۔ اس لا کی موجودگی میں اجازت نہ دینا خالصتاً قانون کی بالادستی ہے۔ اب احسن اقبال کی گرفتاری اور مریم نواز کو بیرون ملک جانے کی اجازت نہ دینے کے بعد اس بات کا امکان بڑھ گیا ہے کہ مسلم لیگ نون اپنی خاموشی توڑ دے اور مریم نواز عوامی رابطہ مہم شروع کر دے۔ لیگی ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر مریم نواز کو بیرون ملک جانے سے روکا گیا تو پھر وہ خاموش رہنے کی بجائے سیاسی سرگرمیاں شروع کر دیں گی اور جلد سیاسی میدان میں ہوں گی۔ اس کے بعد حکومت اس حوالے سے کیا لاہ عمل اختیار کرے گی؟ حکمران جماعت کو اچھی طرح معلوم ہے کہ مریم نواز کو زیادہ دیر خاموش رکھنا مشکل ہوگا۔ نواز شریف کو بیرون ملک جانے پر ڈیل کا تاثر دینے والے اب مریم نواز کو بیرون ملک جانے کی اجازت نہ دے کر خود ہی اس تاثر کو ختم کر رہے ہیں کہ نواز شریف کسی ڈیل کے نتیجے میں باہر گئے ہیں۔ تو پھر اس نیریٹو کا کیا ہوگا جس کے مطابق شریف خاندان اگلے چند ماہ کے لیے بیرون ملک ہی رہے گا؟ بظاہر یہی لگتا ہے کہ حکومت مریم نواز کا نام ای سی ایل سے نکالنے سے پیچھے ہٹ گئی ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون قانون سازی کے لیے تعاون پر آمادہ نہیں ہے اور حکومت کو پارلیمنٹ میں بہت سے معاملات پر قانون سازی کرنا ہے۔ اس کے برعکس پیپل پارٹی کے اہم رہنماؤں کی ضمانت ہو رہی ہے۔ آصف زرداری، فریال تالپور، خورشید شاہ اور اس کے بعد شرجیل ویمن بھی عدالت سے رہا ہو گئے ہیں۔ تو یہ لگتا ہے کہ حکومت کی جانب سے پیپل پارٹی کے رہنماؤں کی ضمانتوں کی یا رہائیوں کی مخالفت نہ کرنا بھی اسی حکمت عملی کا نتیجہ ہے جس کے مطابق حکومت قانون سازی کرے گی پارلیمنٹ میں اور اپوزیشن سے تعاون کے لیے رجوع کرے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ مریم نواز کو روک کر اور احسن اقبال کو گرفتار کر کے کیا مسلم لیگ نون پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ قانون سازی کے لیے حکومت کی مدد کرے، اور کیا مسلم لیگ نون اس معاملے میں کمپرومائز کر سکتی ہے؟ خواجہ آصف لندن سے واپسی پر پارلیمنٹ میں اعلانیہ طور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ مسلم لیگ نون قانون سازی کے لیے حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کرے گی۔ نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دینے کے بعد یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ مسلم لیگ نون حکومت کے ساتھ تعاون کرے گی، لیکن یہ ہو نہ سکا۔ کل بھی احسن اقبال نے پشاور میں مسلم لیگ نون کے جلسے میں لیڈ کیا، اب وہ بھی گرفتار ہو گئے، لیکن مریم نواز رہا ہے۔ اب مریم نواز کے معاملے کے حوالے سے حکومت کے پاس اختیار ہے کہ وہ انہیں اپنے والد کے پاس جانے کی اجازت نہ دے۔ تو اب جو 2-3 باتیں سامنے آ رہی ہیں ان میں یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نون گرفتاریوں اور مریم نواز کو باہر نہ جا دینے کے معاملے پر دباؤ قبول کرتی ہے
اور حکومت کو قانون سازی کے لیے آفر کرتی ہے تو حکومت کو قانون سازی میں آسانی ہو جائے گی. لیکن اگر مسلم لیگ نون گرفتاریوں اور دوسرے معاملات کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتی تو پھر کون میدان میں نکلے گا؟ کیا مریم نواز دوبارہ میدان سیاست میں ہوگی یا پھر شہباز شریف واپس آئیں گے اور دوبارہ سیاست کو لیڈ کریں گے؟ کیونکہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون پر ٹف ٹائم دوبارہ شروع ہو گیا. پروگرام میں اور بھی ہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہیں ہائی لائٹ. ان کے ذریعے پاکستان کے دشمنوں نے عمران خان کی مدد کی، سی پیک کو تباہ کیا اور پاکستان کی معیشت کو اس کے ہاتھوں تباہ کروایا ہے. وہ پاکستان جو ایشیا کے اندر کے حق میں قانون سازی کے لیے جو تقریریں کرنے ہیں ان کے لیے طے کیا جا سکتا ہے. باہر جو مرضی تقریریں کرے، ذاتی دکھڑے بیان کرے، سیاست کرے. پارلیمنٹ کو ایک دفعہ بٹھانے پہ جب میں پارلیمانی وزیر صاحب یہ بات تو یہ ہے کہ شیخ رشید کون ہے، وہ کس کے ترجمان ہیں؟ وہ نیب کے ترجمان ہیں یا وہ خود ساختہ کسی اور اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان ہیں؟ ایک بات وہ کس کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ ہم بلاول صاحب پلی بارگین کر لیں؟ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے اس سلوک کے بعد کیا وہ اسی طرح ہمارے حامی رہ گئے ہوں گے؟ یقیناً سعودی عرب ہمارا عظیم دوست ہے، لیکن پاکستان کی ہر حکومت نے اپنی غیر جانبدارانہ خارجہ پالیسی کو یقینی بنایا ہے اور اسلامی ممالک کے باہمی کشمکش بالخصوص ایران اور سعودی عرب کی مخاصمت میں پاکستان کبھی فریق نہیں بنا. ہمارے علماء جس کے اندر کو ضمیر ذہن جن کا زندہ ہے وہ سارے کہہ رہے ہیں. میں نے کیا کہنا ہے؟ ایک بات ہے، میں آئین شکنی اس پہ میں نے سوچا ہے 2-4 دن، اور اس کے آئینے میں اپنی اجتماعی شکل دیکھنے کی کوشش کی ہے. اس کے نتیجے میں یہ مس ٹرائل ہے. سو کیس تو ظاہر ہے وہ اپیل کا تو کیس ہے، اور کیس میں حکومت جائے نہ جائے، وہ جو پرویز مشرف صاحب کی جو پارٹی ہے وہ تو جائے گی ہی جائے گی. پرویز مشرف صاحب جو ہیں ان کی تو ابھی ظاہر ہے سچویشن بھی ایسی نہیں ہے فرینکلی کہ وہ اس کی طرف آپ بالکل ایاز صاحب کے معاملے میں بھی تبصرہ کرنا چاہیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے. دیکھیں ایاز صاحب، وہ جو مسلم لیگ نون کے حوالے سے اتھارٹی میں انہیں تسلیم کرتا ہوں. میرا خیال انہوں نے درست کہا ہے کہ کیا آج کا ایشو مسلم لیگ نون کی پالیسیز میں ہی بہام ہے. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کا کام تو بہت اچھا ہے، تشہیر ٹھیک نہیں ہے. آپ وزیر اطلاعات ہیں، کمی کہاں پر ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے تقریباً 9 سے 10 ماہ میں ہماری اپنی غلطی ہے. اور اب ایک اہم خبر آپ سے شیئر کریں گے. نیب شاہد خان عباسی، رانا ثناء اللہ، حمزہ شہباز اور خواجہ برادران پر تو نہ کچھ ثابت کر رہا ہے اور نہ ہی فی الحال ان کی ضمانتوں کے آثار نظر آتے ہیں. لیکن جس طرح اپوزیشن کے رہنما ایک ایک کر کے ضمانت پر باہر آ رہے ہیں، اسی رفتار سے دوسرے رہنماؤں کو نیب کے نوٹسز بھیجے جا رہے ہیں. بلاول بھٹو کو بھی نیب کے سامنے پیش ہونے کا نوٹس دیا گیا. احسن اقبال آج نیب کے سامنے پیش ہو گئے. ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کے کئی مزید رہنماؤں کو اگلے چند روز میں نوٹسز بھیجے جا رہے ہیں. تو ایک طرف تو اپوزیشن کو آسانیاں مل رہی ہیں تو دوسری طرف پریشانیاں بھی ہیں. LNG کیس میں مفتہ اسماعیل کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا. سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی اسی کیس میں نیب کی تحویل میں ہے، ان کی ضمانت نہیں ہو سکی. جبکہ پیپل پارٹی کے رہنما شرجیل میمن کو بھی ضمانت پر رہا کرنے کا حکم آ گیا. ان کے علاوہ خورشید شاہ پیپل پارٹی کے بڑے اہم رہنما ہیں اور اپوزیشن لیڈر رہ چکے ہیں، ان کو ضمانت کے باوجود رہائی نہ مل سکی. انہیں ضمانت پر رہائی دینے والے جج چھٹی پر چلے گئے ہیں، جبکہ خورشید شاہ کی جانب سے رہائی کے لیے مچلقے جمع نہ کرائے جا سکے تو خورشید شاہ کی ضمانت پر رہائی نہ ہو سکی. وہ ہنوز حراست میں ہے، تحویل میں ہے. جبکہ بلاول بھٹو پیپل پارٹی کے چیئرمین کو نیب نے منگل کے روز راولپنڈی کی نیب عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا تھا. مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری احسن اقبال نارووال سٹی کیس میں نیب کے بلانے پر ان کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے اپنے اوپر لگنے والے الزامات کا جواب دیا. اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی اور ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیا. ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ رہائی پانے والے رہنماؤں کا خلاف پورا کرنے کے لیے نیب اگلے چند روز میں کئی اہم لوگوں کو گرفتار کر سکتی ہے جنہیں ابتدائی طور پر نوٹسز بھیجے جا رہے ہیں. تو لگتا یوں ہے
کہ گرفتاریوں کا اگلا راؤنڈ اسی مہینے کے آخر میں یا اگلے مہینے کے اوائل میں شروع ہوگا. یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھیں پروگرام اختلاف رہے. میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت. آگے بڑھتے ہیں. حکومتی مشیر اور سابق وزیر قانون بھی رہے ہیں اور ماہر قانون بابر اعوان نے آج لاہور میں پریس کانفرنس کی. انہوں نے بہت سی اہم باتیں کی. مریم نواز اور ای سی ایل کے حوالے سے باتیں کی. اس کے علاوہ انہوں نے اپوزیشن اور حکومت کے ایک رول کا جو کردار سازی جو قانون سازی کے حوالے سے تھا اس پر بات کی بابر اعوان. کے حق میں قانون سازی کے لیے جو تقریریں کرنے ہیں ان کے لیے طے کیا جا سکتا ہے. باہر جو مرضی تقریریں کرے, ذاتی دکھڑے بیان کرے, سیاست کرے. پارلیمنٹ کو ایک دفعہ بٹھانے پہ, جب میں پارلیمانی وزیر تھا پچھلی گورنمنٹ میں, تو میں نے ایک دفعہ کہ کتنے اخراجات سارے کے سارے ہوتے ہیں, گھر سے چلتا ہے, ٹکٹ لگتے ہیں, رہائش ہوتی ہے, گاڑیاں ہیں, ملازم ہیں, 342 کا ہاؤس ہے. تقریباً اس وقت 1 ملین لگتا تھا ایک دن پہ. اب شاید زیادہ پیسے لگتے ہوں. تو اس لیے اس 1 سال 4 ماہ اور 5 دن میں قوم جو پارلیمنٹ کی قانون سازی کی کارکردگی ہے اس سے مایوس ہوئی ہے. یہ مایوسی اکیلے نہیں دور کی جا سکتی. مایوسی دور کرنے کے لیے یہ پوری پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے, اور اس کے لیے اپوزیشن کو اور گورنمنٹ کو بعد میں جب یہ پارلیمنٹ کا ٹینیور ختم ہوگا تو لوگ یہ تبصرہ نہیں کریں گے کس کی زیادہ غلطی تھی. لوگ کہیں گے پارلیمنٹ قانون سازی نہیں کر سکی, تقریری مقابلے کرتی رہی. لگتا ہے یوں ہے حکمران جماعت نے 2 کشتیوں میں پاؤں لٹکا رکھے ہیں. اپوزیشن کو چھوڑیں گے نہیں اور اپوزیشن ان کے ساتھ مل کر قانون سازی بھی کرے. یعنی ایک ہاتھ میں آپ ہتھکڑی ڈال دیں اور دوسرے ہاتھ سے قلم چلائیں یا قلم چلوائیں, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر حکومت کو قانون سازی کے معاملات درپیش تھے تو پہلے قانون سازی کی جاتی, اپنی گورننس بہتر کی جاتی, کارکردگی کو مثالی بنایا جاتا, پھر حکومت کرپٹ لوگوں کو پکڑتی اور کرپشن ثابت بھی کرتی, تو کوئی اس بیانیے کو تسلیم بھی کر لیتا کہ اپوزیشن کی وجہ سے پارلیمنٹ نہیں چل پائی. سوال یہ ہے کہ پارلیمنٹ کون نہیں چلا رہا یا کون چلنے نہیں دے رہا؟ تو پارلیمنٹ کو چلانے کی ذمہ داری, اصل ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے. حکومت کا یہ رول ہوتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر ماحول کو بہت آئیڈیل رکھے, اچھا رکھے اور ایشوز پر بات کرے. بنیادی طور پر حکومت اس میں ناکام ہوئی ہے. حکومت نے احتساب کے نام پر سیاست کی, یعنی یہ کہا گیا جی کہ ہم ووٹ لے کر آئے کرپشن کو ختم کرنے کے نام پہ, تو اس میں سے بھی کچھ نہیں نکلا. تو لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ احتساب اور کرپشن کے خاتمے کے نام پر آپ نے بزنس تباہ کیا, معیشت کا بیڑا غرق کیا, پارلیمنٹ کو غیر فعال کیا اور کرپشن بھی نہیں پکڑ سکے, پارلیمنٹ بھی نہیں چلا سکے. تو اپوزیشن تو مظلومیت کا ڈنڈورا پیٹ رہی ہے, ان کے خلاف یک طرفہ احتساب ہو رہا ہے, یہ ان کا کہنا ہے. تو یہ بابر اعوان صاحب کی غلط فہمی ہے کہ لوگ 5 سال کے بعد یہ کہیں جی کہ پارلیمنٹ کو دونوں نے نہیں چلنے دیا. قصور حکومت کا نکلے گا کیونکہ ڈلیور حکومت کو کرنا ہے, الیکٹڈ گورنمنٹ کو کرنا ہے. قانون سازی حکومت کی ذمہ داری ہے, اس کا ذمہ دار آپ کسی زید بکر کو نہیں قرار دے سکتے. آگے بڑھتے ہیں اور بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, دانشور ہیں, حسن نثار گفتگو کر رہے ہیں آئین کے حوالے سے, جمہوریت کے حوالے سے. واچ حسن نثار. ہمارے علماء جس کے اندر کو ضمیر ذہن جن کا زندہ ہے وہ سارے کہہ رہے ہیں. میں نے کیا کہنا ہے؟ ایک بات ہے, میں آئین شکنی, اس پہ میں نے سوچا ہے 2-4 دن, اور اس کے آئینے میں اپنی اجتماعی شکل دیکھنے کی کوشش کی ہے. تو آئین کے آئینے میں مجھے اپنی شکل ایسے دکھائی دی جیسے کسی ٹوٹے ہوئے آئینے میں آپ کو اپنا چہرہ دکھائی دے. وہ چہرہ بھی آپ کو ٹوٹا ہوا دکھائی دے گا. میں جو پہلی بات یہ ہے, پروپیگنڈا ہے. یہاں آئین بڑا مقدس ہوتا ہے. مقدس صرف آسمانی صحیفے ہوتے ہیں, انسانی تحریریں نہیں. کوئی مقدس نہیں ہوتا جس میں ترمیم ہو سکے. یہ تو ترامیم کا ڈھیر ہے.
جس میں ترمیم ہو سکے جی وہ مقدس کیسے ہو گیا؟ میرا آپ کا بنایا ہوا مقدس وہ اس لیے مقدس ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو اور یہ کون ایک مخصوص طرح کا کہ محفیظ بیٹھے تھے، کہتے ہیں عوام کا لینے دینے کوئی نہیں اس آئین کے ساتھ. وہ آرٹیکل 6 میں سر آنکھوں پہ جی بڑی اچھی بات ہے، باقی آرٹیکلز آگ میں جھونکنے، بچے کا چائلڈ لیبر پہ نہیں، وہ کان کنی نہیں کر سکتا، فلانا نہیں کر سکتا، اس عمر تک یوں نہیں کر سکتا، بالکل وہ بچہ بھیک مانگ سکتا ہے، وہ بچہ چوری کر سکتا ہے، وہ بچہ وہ چھوٹے وہ سائیکلوں کی دکان پہ پنکچر لگا سکتا ہے. کیا کیا ہوا آپ نے؟ میں پڑھتا ہوں. جی مملکت کیا کرے گی؟ مملکت یہ ہے آپ کا آرٹیکل 38، جی ان تمام شہریوں کے لیے جو کمزوری، بیماری یا بے روزگاری کے باعث مستقل یا عارضی طور پہ اپنی روزی نہ کما سکیں ان کی دیکھ بھال کرے گی. کرتی ہے آرٹیکل 6. تو 38 کو آگ لگاؤ. او بھائی آئین سے غداری اور عوام سے غداری. آئین کس کے لیے ہے؟ عوام کے لیے. عوام کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے. اس کے ساتھ متعلقہ شکوں پہ تو آپ لعنت بھی نہیں بھیج رہے، اس پہ کوئی سیخ پا نہیں ہوتا. جس کو جمہوریت پسند نہیں اسے آئین کیسے پسند ہو سکتا ہے؟ جنہیں سیاستدانوں میں خامیاں ہی خامیاں نظر آتی ہیں، پولیٹیکل سسٹم خراب نظر آتا ہے، انہیں جمہوریت کیسے پسند ہو سکتی ہے؟ تو مسئلہ اس چشمے کا ہے جو انہوں نے اپنی ناک پر چڑھایا ہوا ہے. وہ چیزوں کو اس نظر سے دیکھتے ہیں جس نظر سے وہ دیکھنا چاہتے ہیں. اب جس کا کام صرف ماتم کرنا، عوام اور غریبوں کے جذبات کا چورن بیچنا ہو، انہیں آئین سے کیا غرض؟ جو لوگ جنرل مشرف کو سزا پر سیخ پا ہو کر آئین کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ آئین کو بھلا کیا سمجھتے ہوں گے؟ دنیا کا کوئی ملک آئین کے بغیر نہیں چلتا. آئین ایک سسٹم ہوتا ہے، جس طرح باڈی کا ایک سسٹم ہوتا ہے، دل ایک سسٹم ہے، دل آلٹر بھی ہوتا ہے، تبدیل بھی ہوتا ہے، آپریٹ بھی ہوتا ہے، تو ایک سسٹم ہے. تو دنیا بھر کے ملک آئین کے تابع ہوتے ہیں تاکہ کوئی نو بال نہ کر سکے، ورنہ کسی کی کوئی سمت نہیں ہوگی، کوئی ڈائریکشن نہیں ہوگی. اگر صرف ایموشنل بلیک میلنگ سے آپ آئین کے پرخچے اس لیے اڑانا چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ دکھائی دے رہا ہے جو آپ اپنی اینک سے دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی مائنڈ سیٹ، تو پھر چشمے کا نمبر بدل لیں. آئین میں ترمیم جمہور کا حق ہے. جب تک جمہوری نظام ہے اور آئین ہے، اس کو بدلنے کا اختیار الیکٹڈ ممبران کے پاس ہے، پارلیمنٹ کے پاس ہے. تو بھائی کوئی ملک بھی آئین کے بغیر نہیں چلتا، ترقی نہیں کر سکتا. تو ہر وقت جمہوریت کو، آئین کو کوسنے دینے سے حقائق نہیں بدلتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور اپوزیشن کے کردار کے حوالے سے بہت سے سوالیہ نشان اٹھتے ہیں، اور اس وقت بات ہوتی ہے صرف حکومت پر تنقید نہیں ہوتی بلکہ اپوزیشن کا جو رول ہے اس کو بھی لوگ اوورسی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. سلمان غنی بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، کالمسٹ بھی ہیں، اور دیکھتے کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے. ایکس کی طرف آپ بالکل ایاز صاحب کے معاملے میں بھی تبصرہ کرنا چاہیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں ایاز صاحب، وہ جو مسلم لیگ نون کے حوالے سے اتھارٹی میں انہیں تسلیم کرتا ہوں. میرا خیال انہوں نے درست کہا ہے کہ کیا آج کا ایشو مسلم لیگ نون کی پالیسیز میں ہی بہام ہے؟ ہم نے ایک سال پہلے بیٹھ کے اپنی حکومت سے کتنی توقعات کا اظہار کر رہے تھے، اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جی عمران خان صاحب کے ماضی کے بیانات دیکھ لیں تو وہ سارے حل تھا کہ جی پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے ایشوز کا حل اس میں تھا. کیا وہ حل کر چکے؟ اس وقت میرے خیال اس پولیٹکس سے ہمیں نکلنا چاہیے. بڑے پولیٹکس دیکھیں، ایک رپورٹ آئی ہے کہ 2018 میں یہ رپورٹ کسی سیاسی جماعت نے نہیں دی. میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کے اندر جان ہوتی ہے، ایشوز کو وہ اٹھاتی کہ یہ امیگریشن بیورو ہے، اس نے کہا جی کہ 2018 میں ہمارے 4 لاکھ اور 2019 میں ہمارے 5 لاکھ پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں وہ پاکستان سے باہر چلے گئے. اور یہ حکومتی ادارہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے غیر یقینی حالات کی وجہ سے نوجوانوں کے اندر مایوسی پیدا ہوئی ہے.
اور خان صاحب اور ان کی پارٹی جو ہے وہ پاکستان میں نوجوانوں کے اندر سب سے زیادہ پاپولر تھی. نوجوانوں کو بہت زیادہ امید اور آس تھی کہ یہ پارٹی آئے گی تو ان کو روزگار ملے گا, اور خود پارٹی کا دعویٰ بھی یہی تھا کہ ہم میں سمجھتا ہوں یہ کام اپوزیشن کا تھا. اس وقت پاکستان کے بڑے سارے ایشوز ہیں. دیکھیں جس طرح کی صورتحال کا میں پہلے سیگمنٹ میں ذکر کر رہے تھے, کیا آج ہم مسلم لیگ نون کی سیاست ڈسکس کریں گے, پھر ہم تحریک انصاف کو ڈسکس کریں گے. آج یہ ایشو کوئی الیکشن نہیں ہونے جا رہا. میرا خیال پاکستان کو جو درپیش بڑے بڑے چیلنجز ہیں ان کی بات کرنی چاہیے, اور ہماری جو پارلیمنٹ ہے اسے بروئے کار لانا چاہیے. یہ جو بیرونی چیلنجز ہیں جو پاکستان کے عوام کو درپیش معاملات ہیں, جو ہمارے نوجوانوں کے اندر مایوسی پیدا ہو رہی ہے, یہ کام اگر حکومت نے نہیں کی تو پہلے یہ آواز اٹھانا اپوزیشن کی ذمہ داری تھی. جس طرح حکومت سے مایوسی ہے اس طرح پاکستان کی اپوزیشن نے بھی اپنا رول ادا نہیں کیا. کیسے ریلیونٹ ہو سکتی ہے مسلم لیگ نون جس نے اس ملک؟ دیکھیے اپوزیشن اس وقت تک اپنا کردار ادا نہیں کر سکتی جب تک حکومت اس کا کردار تسلیم نہ کرے. حکومت بہت طاقتور ہوتی ہے اور جیڑا بولے وہی کنڈا کھولے والی پالیسی ہو تو جو بولے اس کو اندر ڈال دیا جائے, تو پھر اپوزیشن کے لوگ اپنی جان بچائیں گے یا ایشوز کی سیاست کریں گے؟ دیکھیں ایشوز کی سیاست کرنے کے لیے بھی ایک ماحول ہوتا ہے. اپوزیشن کو تو سر مڈاتے ہی اولے پڑنے شروع ہو گئے. حکمران جماعت نے اپوزیشن کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ وہ ایشوز کی سیاست کر سکے. اپوزیشن میں جو بولتا ہے اس کے خلاف انکوائری شروع ہو جاتی ہے, مقدمات سامنے آتے ہیں, گرفتاریاں ہوتی ہیں. تو اپوزیشن کو تو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. اور خان صاحب کی اپوزیشن چڑھائی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اپوزیشن بہت طاقتور تھی کہ اگر ایشوز کی سیاست پر آتی تو پھر حکومت کو اڑا کر رکھ دیتی. اس لیے اپوزیشن پر اٹیک ہو گیا. دو بڑی جماعتوں کے سربراہ کئی ماہ اندر رہنے کے بعد اب آہستہ آہستہ باہر آئے ہیں یا بالکل ہی باہر جا رہے ہیں. تو عوامی مسائل اور ایشوز پر تو بات وہاں ہو سکتی ہے جہاں کوئی بات سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہو. یہاں تو ون وے ٹریفک چل رہی ہے. سیاسی ماحول بہتر ہو, لوگوں میں برداشت کا مادہ ہو, تنقید سننے کا حوصلہ ہو, جو خامیاں سامنے آئیں ان کو درست کرنے کا ایک پوٹینشل ہو, جمہوری سوچ ہو نہ کہ فاشسزم کی سوچ ہو. تو یہ درست ہے کہ اپوزیشن عوام کی طرف سے حکومت پر چیک اینڈ بیلنس ہوتی ہے, لیکن اس صورت میں جب اسے سپیس دی جاتی ہے, اگر اسے سپیس ہی دینے پر کوئی تیار نہ ہو تو پھر اسی طرح کا ماحول ہوتا ہے. طاقتور حکومتیں اپوزیشن کو سپیس دیتی ہیں اور کمزور حکومتیں وہی سپیس چھین کر اپنے اقتدار کو دوام دینے کی کوشش کرتی ہیں. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی اہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. آگے بڑھتے ہیں اور وفاقی وزیر فواد چودھری گفتگو کر رہے ہیں. سوال یہ میں دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں. اس کے نتیجے میں یہ مس ٹرائل ہے. سو کیس تو ظاہر ہے وہ اپیل کا تو کیس ہے, اور کیس میں حکومت جائے نہ جائے, جو پرویز مشرف صاحب کی جو پارٹی ہے وہ تو جائے گی ہی جائے گی. پرویز مشرف صاحب جو ہیں ان کی تو ابھی ظاہر ہے سچویشن بھی ایسی نہیں ہے فرینکلی کہ وہ اس وقت اپیل میں جا سکیں, کیونکہ وہ تو بیمار ہیں بہت زیادہ. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ان کا 15 ماہ آپ کی گورنمنٹ کو ہو گئے, اور یہ کیس جو ہے اگر آپ اس سے خوش نہیں ہیں, اس کی پروسیڈنگ سے, اس کے آؤٹ کم سے, جو کہ آپ کے لا منسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور آپ کے اٹارنی جنرل بھی کہہ رہے ہیں, تو پھر یہ ہینڈل صحیح نہیں نا کیا آپ لوگوں نے. یہ گورنمنٹ کی اس میں سستی ہوگی یا وہ ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ہمیں اس کیس کو پرسو کرنا ہے, کیونکہ اونس از آن گورنمنٹ. یہ آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں نا تھوڑا ہوتا یہی ہے کہ بڑے فیصلے کرنا ذرا جو ہوتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے, لیکن بڑے فیصلے ہی کرنے پڑتے ہیں گورنمنٹس میں. فار ایگزامپل دیکھیے یہ جو کیس ہے, اور میں نے جو آج لکھا بھی ہے کہ فرینکلی یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے پاکستان میں کہ ہم اپنے گڑے مردے اٹھا کے اس طرح سے یہ پولیٹیکل کیسز ہیں. دیکھیے نا ان کا کوئی کیسز, کوئی کرمنل کیسز تو ہے نہیں کہ جن کو اپنے لازمن جو ہے پرسو کرنا ہے. پولیٹیکل کیسز ہیں. پرویز مشرف صاحب کے اوپر جو کیس ہے اس کی کوئی خاص بیسز نہیں تھی یہ, اور بنیادی طور پہ اس لیے بیسز نہیں تھی کہ آپ دیکھیے اباؤٹ 42 MNAs جو تھے جو مشرف صاحب کی حکومت میں شامل تھے وہ تو مسلم لیگ نون کے MNAs تھے. بعد میں about 1/3 of پرویز مشرف کیبنٹ
was cabinet of نواز شریف, اور اس وقت اور اس وقت جو کابینٹ ہے اس میں بھی بہت سارے وہ لوگ ہیں جو کہ مشرف صاحب کے ساتھ تھے. اب سوال یہ ہے کہ جو پروسیکیوشن ہے یا آئین پاکستان ہے وہ یہ الاؤ نہیں کرتا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جرم تو 5 نے کیا ہے لیکن ہم ایک کے خلاف پروسیڈ کریں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا, یا تو سب کے خلاف کریں گے یا سب کے خلاف نہیں کریں گے. پھر اس کو آپ نے ایک بنا دیا خواہ مخواہ, اس کو ہم نے ایک بنا دیا ایک تنازع جوڈیشری ورسز آرمی. وہ تنازع جو ہے وہ بھی نہیں بننا چاہیے. کس نے بنایا یہ؟ آپ لوگوں کے منسٹرز نے آ کے اس پہ بیانات دیے ہیں, مطلب کیا اپوزیشن نے بیان دیا منسٹرز کا اپوزیشن یا وکلا نے بیان دیا؟ بھائی اس کا منسٹر اپوزیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے, جوڈیشری اور آرمی کا معاملہ. کس نے دیا تاثر اس پہ آ کے؟ جوڈیشری نے دیا. آپ لوگوں نے بیانات دیے نا. نہیں جوڈیشری نے دیا نا. کمال اب کر رہی ہیں پولیٹیشنز کے سے کیا تعلق, ہماری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ کوئی مانے یا نہ مانے, جوڈیشری اور فوج میں محاذرائی کا تاثر کبھی پیدا ہی نہ ہوتا اگر اس میں حکمران جماعت مسٹیکس نہ کرتی. جنرل باجوہ کے ایکسٹینشن کے معاملے میں اگر حکومت نے بلنڈر نہ مارا ہوتا, اسے پراپر طریقے سے پروسیس کیا ہوتا, قانونی تقاضے پورے کیے ہوتے, تو یہ معاملہ طول ہی نہ پکڑتا. اس پر بھی عدالت نے حکومت کی بات کو مقدم رکھا, ترجیح دی. چونکہ قانون موجود نہیں تھا, حکومت نے خود قانون سازی کے لیے مہلت طلب کی. دوسرا معاملہ پرویز مشرف کی سزا کے حوالے سے تھا, اس پر بھی سب سے زیادہ ریئیکشن حکومت نے دیا جو اس معاملے کی مدعی تھی. اس کے بعد کسی اور طرف سے بھی ریئیکشن آ گیا. تو میرا نہیں خیال کہ جوڈیشری نے یہ تاثر دیا ہو کہ وہ کسی ادارے پر اپنی بالادستی ثابت کرنا چاہتی ہے. 2 دن بعد ہم نے دیکھا رابطے ہوئے, معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. اگر پہلے ہی حکومت رابطے کر کے معاملات کو سلجھا لیتی تو یہ تاثر ہی نہ ملتا کہ کوئی محاذرائی ہو رہی ہے. ادارے کبھی آمنے سامنے آتے ہی نہ. اگر حکومت میں کچھ سمجھدار لوگ ہوتے اسے سمجھداری سے ہینڈل کرتے. چونکہ ان دونوں معاملات سے صرف چند روز قبل خان صاحب نواز شریف کو باہر بھیجنے کا الزام عدلیہ پر لگا چکے تھے اور عدلیہ کی جانب سے بھی جواب آ چکا تھا, تو اس وقت یہ تاثر ملا کہ حکومت کو عدلیہ کے حوالے سے بہت سے تحفظات ہیں. تو اس وقت بھی یہ تاثر تو تھا کہ آمنے سامنے ہیں, تو انہی تحفظات کی وجہ سے ماحول میں ایک تناؤ موجود تھا. اب جہاں تک یہ سوال کہ گناہ مشرف نے اکیلے نہیں کیا, سب شریک تھے, تو باقی سب کو بھی سزا ملنا چاہیے, تو یہ کام بھی حکومت کا ہے, عدالت کا نہیں ہے. حکومت کا کام ہے, اور عدالت نے کہا بھی کہ اگر وہ دیگر لوگوں کے خلاف کیس بناتی ہے تو نئے سرے سے کیس دائر کرے, عدالت اس کے اوپر دیکھے گی, اس کو کارروائی کرے گی. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی یہ جو عدلیہ نے کوئی امپریشن دیا کہ وہ کسی کے خلاف ہے. وزیر اعظم کے دورہ ملیشیا کو لے کے بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں. جرگہ میں سلیم صافی نے اس پہ بہت سے کوئسچن ریز کیے, دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. واچ سلیم صافی. اب سوال یہ ہے کہ ہمارے اس سلوک کے بعد کیا وہ اسی طرح ہمارے حامی رہ گئے ہوں گے؟ یقیناً سعودی عرب ہمارا عظیم دوست ہے, لیکن پاکستان کی ہر حکومت نے اپنی غیر جانبدارانہ خارجہ پالیسی کو یقینی بنایا ہے, اور اسلامی ممالک کے باہمی کشمکش بالخصوص ایران اور سعودی عرب کی مخاصمت میں پاکستان کبھی فریق نہیں بنا. سعودی عرب سے قربت کے باوجود ایران, ترکی اور ملائیشیا پاکستان کے بارے میں ہمیشہ مطمئن رہے کہ ان سے متعلق پاکستان کی پالیسی کسی اور ملک کے دباؤ سے آزاد ہے. ترکی کے صدر طیب اردوغان نے دعویٰ کیا کہ پاکستان سعودی عرب کے دباؤ پر کانفرنس میں شریک نہیں ہوا, لیکن پاکستان میں سعودی سفارت خانے نے تردید کی کہ پاکستان پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا. ہمارے وزیر اعظم چلے تھے ایران اور سعودی عرب جیسے اسلامی ممالک کی صلح کرانے, لیکن الٹا پاکستان کا نام لے کر سعودی عرب اور ترکی بھی ایک دوسرے کے خلاف بیانات جاری کرنے لگے. ناظرین, یہ تو صرف اسلامی اور دوست ممالک کا معاملہ ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ 1.25 سال کے دوران چین اور امریکہ کے فرنٹ پر بھی ایسے بلنڈرز کا ارتکاب کیا گیا ہے کہ آنے والی حکومتوں کے لیے بھی ان کی تلافی ممکن نہیں ہوگی. بدقسمتی سے عمران خان صاحب سفارتی نزاکتوں کا پوری طرح ادراک نہیں رکھتے, لیکن وہ اپنے آپ کو عالمی لیڈر سمجھنے لگے ہیں, جبکہ دوسری طرف وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ ہو کر بھی وزارت عظمیٰ کے خواب دیکھ رہے ہیں. نتیجتاً سفارتی بلنڈرز کا ایسا سلسلہ چل پڑا ہے جس نے پاکستان کو کہیں کا نہیں چھوڑا, لیکن چونکہ مہنگائی جیسے مسائل کی طرح اس کے اثرات فوری نہیں نکل رہے, اس لیے اس طرف دھیان نہیں جاتا. حیران ہیں کہ بلنڈرز کا یہ سلسلہ کہاں جا کر رکے.
मलेशिया जाने पर पाकिस्तान को इतनी धमकियां मिली, तो फिर सोचे कि एटमी धमाका करने पर नवाज शरीफ को कितनी धमकियां मिली होंगी। वो नवाज शरीफ था जो ना अमेरिका की धमकियों को खातिर में लाया, ना सऊदी अरब और इमारात की नाराजगी की परवाह की। आज हुक्मरान जमात के लोग ये दावे कर रहे हैं कि खान साहब ने कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना करके लाखों पाकिस्तानियों को बेरोजगार होने से बचा लिया, लेकिन किस कीमत पर? मुसलमान ममालिक से तल्लुकात की कीमत पर। आज पूरी दुनिया के ममालिक मुश्तरका काम करने की हिकमत अमली पर अमल कर रहे हैं। अकेले मुल्क के लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। यूरोप ने पहल की, यूरोपीय यूनियन बनाया, मुश्तरका करेंसी लाकर यूरोप को क्राइसिस में जाने से बचा लिया। आज फ्रांस और जनूबी अफ्रीका के 8 मुल्क मिलकर फ्रांक की बजाय नई करेंसी फ्रांको लाने पर तैयार हो गए। तो दुनिया भर के मुल्कों में करेंसी की कीमत गिरने से जो मुआशी फ्लक्चुएशन होती है, तो लोगों पर बोझ पड़ता है, महंगाई होती है। इससे निजात का महज रास्ता यही है कि एक मुश्तरका करेंसी के जरिए वो मुल्क जिनका आपस में लेन देन तिजारत है वो कारोबार करें। तो इसी साल जून 2019 में एससीओ समिट में खान साहब भी गए थे, तो उन्होंने भी वहां पे मुश्तरका तरक्याती फंड और मुश्तरका बैंक बनाने की तजवीज दी। तो मुश्तरका करेंसी भी कभी उसके ऊपर डिस्कस हुआ, लेकिन जब अमल का वक्त आया तो खान साहब ने सऊदी अरब के सामने हथियार डाल दिए। इसी से खित्ते में हमारी पोजीशन कंप्रोमाइज हुई है, और अब तक हमारा किरदार जो मुस्लिम ममालिक में एक न्यूट्रल मुल्क का था, उस पर लोग ये कहते हैं कि सवालिया निशान लग गया। यानी कि हम सऊदी अरब के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, हालांकि सऊदी अरब हमारा दोस्त है और हम सऊदी अरब के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान एक बैलेंस रख के खुद को चल रहा था। तो अब इन हालात में जब हमने एक बहुत अपनी पोजीशन चेंज की और एक तरफ अपना रुझान शो किया, तो फिर जो बाकी मुस्लिम मालिक है, तुर्की, मलेशिया, ईरान और बाकी के जो मुल्क है, तो उनका रुझान किस तरफ होगा ये समझना मुश्किल नहीं है। ये हमें आने वाले दिनों में समझ आएगी। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों, तबसरों, तजज़ियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार का आदमी को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।